سماجی برائیاں جو تنازعات کا سبب بھی بنتی ہیں، دلوں میں دوری پیدا کرتی ہیں، نفرت پیدا کرتی ہیں، اور وہ جو اخوت کا تعلق ہے اس کو کمزور کرتی۔ انما المؤمنون اخوۃ، اس اخوت کے تعلق کو جو بیماریاں، جو عادتیں خراب کرتی ہیں وہ زیر بحث سامان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ اے ایمان والو، اجتناب کرو کثرت ظن سے، بدگمانی سے اجتناب کرو۔ ان بعض الظن اثم، بعض گمان بھی گناہ ہے۔ اب یہ نا بندہ سوچے کہ میں نے یہ سوچی ہے، ابھی تو میں نے سوچ ہی سوچی ہے۔ کسی کے بارے میں جو سوچ آپ سوچتے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ سوچ اگر بدگمانی پر مبنی ہے تو وہ گناہ بھی ہے۔ کسی کے بارے میں اچھی سوچ سوچنا، یہ اللہ آپ سے قیامت کے دن نہیں پوچھے گا کہ یہ بندہ برا تھا، تم نے اس کے بارے میں اچھا گمان کیوں رکھا، یہ گناہ نہیں، لیکن یہ ضرور پوچھے گا کہ تم نے اس بندے کے بارے میں بدگمانی کیوں کی۔ اس لیے کہ جتنے بھی اس کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے خیال آتا ہے، وہ خیال آپ کا عمل بنتا ہے۔ سب سے پہلے جو اسکروٹنی کرنی ہے آپ نے، جو نظر رکھنی ہے آپ نے، وہ خیال پر رکھنی ہے۔ اسی خیال نے آپ کا عمل بننا ہے، پھر اس عمل نے آپ کا تعارف بننا ہے، یہ ایک تناور درخت بنتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز اجتنبوا کثیرا من الظن، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت، ان کے بارے میں بدگمانی سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی عوام میں سے کسی کے بارے میں بھی بدگمانی جب گناہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بدگمانی کہ شیطان نے آپ پر قابو پا لیا تھا، آپ پر جادو ہو گیا تھا، آپ نے جو کام نہیں کیا وہ آتا تھا، سمجھتے تھے میں نے کیا ہے، بیویوں کے پاس نہیں گئے ہوتے تھے اور خیال آتا تھا کہ میں گیا ہوں، اپنی باری بھگتا آیا ہوں۔ اور یہ ایک خیال نہیں ہے، جو 6 مہینے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو منسوب کیا گیا ہے، 6 مہینے تک یہی آ رہا۔ ایسا ممکن ہے؟ وہ ہستی، سورہ جن دیکھیں آپ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا فیصلہ ہوا تو آسمان سے زمین تک روٹ بٹھا دیا گیا فرشتوں کا کہ شیطان، آپ سے جیمر لگا دیے گئے کہ کوئی شیطان اس میں مداخلت نہ کرے، کوئی سگنل نہ بھیج سکے۔ جنات میں افراتفری پھیل گئی، کیا ہو گیا؟ وہ کہتا نا کہ ہم تو ہر جگہ مورچے لگائے بیٹھے ہوتے تھے، انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا۔ ہم ہر مورچے پہ بیٹھے ہوتے تھے خبر سننے کے لیے، اب جو سننے بیٹھتا ہے اس کے اوپر ایک نشانے باز ہوتا ہے اور وہ فوراً اس کا پیچھا کرتا۔ وہ سینہ جو قرآن کا ارکائیو ہے، ایک عرش پر ہے، اللہ کے یہاں ہے، جسے لوح محفوظ کہتے ہیں آپ، اصلی قرآن وہاں ہے، اس کی اٹیسٹڈ کاپی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سینے میں شیطان کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ وہ سینہ جو رات کو سوتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے یہود نے سوال کیا کہ عام آدمی کی نیند اور نبی کی نیند میں کیا فرق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام آدمی کی آنکھ بھی سوتی ہے، دل بھی سوتا ہے، یعنی اس کا شعور بھی سو جاتا ہے۔
نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل نہیں سوتا، وہ اللہ کے ساتھ آن لائن ہوتا ہے۔ سوتے میں بھی وہی ہو سکتی ہے، اسماعیل علیہ السلام والی وہی سوتے میں ہی ہوئی تھی نا۔ اس ہستی کو سوتے میں جگایا بھی نہیں جاتا کہ ہو سکتا ہے وہ اس وقت وہی لے رہے ہوں۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو، جو ان کے ساتھ بندہ تھا، جو ان کے بعد نبی بنا، اس نے جگایا نہیں تھا۔ جب وہ مچھلی زندہ ہو کے، جس کو انہوں نے کھانا تھا، جو ناشتے میں ساتھ لی تھی لنچ کے لیے، وہ جب زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی تو انہوں نے اسے کہا ہوا تھا کہ جب کوئی عجیب واقعہ ہوا تو مجھے جگانا تھا، تو اس نے نہیں جگایا۔ نبی کو سوتے سے جگایا نہیں جاتا، اس لیے کہ نبی اس طرح سوتا ہی نہیں۔ خیر، ان پہ جادو، اب جب ان پہ جادو ہو گیا، جہاں قرآن نازل ہوتا ہے، جہاں قرآن محفوظ ہوتا ہے، جن کے بارے میں اللہ پاک کہتا ہے کہ ان کے آگے اور پیچھے فرشتے لگا دیتا ہے جب اللہ پاک کسی کو اپنا رسول چنتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ۔ اگر وہاں ایک لڑکا جو کنگھی حضور کے یہاں کرتا تھا، حضور کی، وہ لڑکا اگر حضور پہ جادو کر لیتا ہے تو میرے خیال میں پھر اس سے بڑی بدگمانی کوئی نہیں ہو سکتی اپنے رسول کے بارے میں۔ یہ پہلی ابتدا ہے۔ مکے والوں نے کہا کہ یار تم لوگ ایک جادو زدہ شخص کے پیچھے لگے ہوئے ہو، ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ اللہ پاک نے فرمایا، وہاں ان کو کہا وَيَقُولُ الظَّالِمُونَ، ظالم یہ کہتے ہیں، ظالم بے انصاف، یعنی حضور جیسی ہستی کے بارے میں یہ کہنا، جن کے کردار کی سورہ نون میں وضاحت کی کہ جو جادو زدہ ہوتا ہے، جو مجنون ہوتا ہے، اس کی نیکی کا کوئی اجر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ اس کا اخلاق کوئی نہیں ہوتا، جس کو دل کیا ماں باپ کو گالیاں دینا، اولاد کو، بیوی کو، محلے داروں کو، رات کو شروع ہو جاتا ہے۔ اور حضور کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ مجنون ایسے ہوتے کہ جن کے اخلاق کی اللہ گواہی دے، جو اعلان نبوت سے پہلے 40 سال زندگی گزار چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام 30 سال نظروں سے غائب رہے ہیں، 30 سال بعد منظر عام پر آئے ہیں، اور 3 سال بعد منظر سے غائب ہو گئے۔ ٹوٹل 3 سال کی ان کی زندگی ہے، کسی ایک بستی میں نہیں بیٹھے، وہ چلتے رہتے تھے کسی نہ کسی بستی میں۔ 3 سال میں کیا اسوہ ہوگا؟ نہ کوئی شادی کی، نہ کوئی بیٹی بیائی، نہ کسی کا جنازہ پڑھا، نہ کسی سے معاہدے کیے، نہ کوئی تجارت کی۔ سوشل زندگی کا کوئی اسوہ ان کے پاس نہیں۔ جس ہستی نے نبوت سے پہلے 40 سال گزارے معاشرے میں، تجارت کی، بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے، اور جب صفا پر کھڑے ہوئے تو قرآن پیش نہیں کیا، اپنا کردار پیش کیا۔ کیف وجدتمونی، سارے قبیلے والوں کو نام لے کے بلایا، دشمن قبیلے والے بنو امیہ سامنے بیٹھے، تم نے مجھے کیسا پایا؟ انہوں نے آپ کی صداقت کی گواہی دی، پھر کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر آج تک میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا تو اب بھی نہیں بول رہا، بندوں پہ نہیں بولا تو میں اللہ پر بھی نہیں بول رہا، میں اللہ کا رسول۔ اور قرآن نے اس کو دلیل میں پیش کیا، قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ۔ ان سے کہو کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو میں یہ قرآن تم پر تلاوت نہ کرتا اور نہ تمہیں میں اس کی خبر لگنے دیتا۔ مجھے اللہ نے کہا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، یہ قرآن سنانے سے پہلے میں تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں، 40 سال۔ کبھی میں نے تقریریں کی ہیں کسی مجمع میں؟ کبھی میں نے لیڈر بننے کی کوشش کی ہے؟ کبھی میں نے اقتدار کی کوئی کوشش کی ہے؟
میں نے کبھی تم سے اس طرح کوئی بات نہیں کی، اپنے کام سے کام رکھ۔ تو ان کے بارے میں اللہ نے پاک نے فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے محمد دیکھو تیرے جیسی ہستی کے بارے میں یہ کیسی مثال دے رہے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، آپ مسحور ہیں، آپ کسی کے قبضے میں ہیں۔ ایسے اخلاق والے ہوتے ہیں، ایسے کردار والے ہوتے ہیں مجنون۔